آپ جو کماتے ہیں کتنا بچاتے ہیں اور جتنا بچاتے ہیں وہ کہاں لگاتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب بچت جو عام طور پر سرمایہ کاری میں استعمال کیا جاتا ہے، کچھ فائدہ ہو جائے تاکہ بیشتر لوگ بچت سے پراپرٹی خرید لیتے ہیں، کچھ شیئرز میں سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک ڈالر، سونا اور ان سیونگ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ زیادہ منافع بخش ہیں۔ مگر 2021 میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ایک نئی راہ پہ چل پڑی ہے۔ اب یہ تبدیلی سرکار کا اثر ہے یا پھر ہوا کہیں اور کی ہے کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ بٹ کوائنز میں سرمایہ کاری کی ہے اور منافع کی دوڑ میں پراپرٹی، شیئرز اور دیگر شعبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 2021 میں بٹ کوائنز سب سے زیادہ 87% منافع میں رہا، جبکہ ریئل اسٹیٹ سالانہ 23% منافع کے ساتھ دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کے لیے متعارف کردہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا منافع ڈالرز میں 18% اور پاکستانی روپے میں 11% رہا۔ جن کے اثاثے ڈالرز میں تھے ان کی دولت میں پاکستانی روپے کی قدر گرنے سے 11% اضافہ ہوا، اور جن کے اثاثے سونے کی شکل میں تھے انہیں 10% اضافہ ہوا۔ ٹریجری بلز میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو 8%، جبکہ شیئر ہولڈرز کو صرف 1% ہی منافع ہو سکا۔ مگر سب سے اہم بات یہ کہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری سے اس وقت پاکستانیوں کے اثاثے 20 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں، یعنی پاکستانیوں کے پاس موجود کرپٹو کرنسی کے اثاثے اسٹیٹ بینک کے پاس موجود زر مبادلے کے ذخائر سے بھی زیادہ ہی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب افراط زر بڑھ کر 11% پر پہنچ چکی ہے۔ افراط زر کی اس شرح میں اگر کسی اثاثے نے غیر معمولی منافع دیا ہے تو بٹ کوائن ہے۔ سال کے ابتدا میں قیمت $32,000 تھی، نومبر میں $69,000 تک جا پہنچی، اور دسمبر کے آخر میں بٹ کوائن کی قیمت گرنے کے باوجود $50,000 کی سطح پر موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نہ صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہے بلکہ اب تو بٹ کوائن کو اثاثوں میں شامل بھی کیا جا رہا ہے۔ کرپٹو کرنسی کے حامی ترک حکومت کا حالیہ اقدام کی طرح حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بغیر کسی ٹیکس کے کروڑوں روپے یومیہ ٹریڈنگ کرنے والے ایکسچینجز پر بھی ٹیکس لگائے۔ اس طرح قومی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس نے بھی حکومت سے کرپٹو کے حوالے سے ریگولیشنز لانے کی سفارش کی ہے۔ اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ پینل ہمارے ساتھ پورا موجود ہے۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے عمیر نصیر موجود ہیں، اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اسد ملک موجود ہیں، اور تجزیہ کار عدیل اظہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ وتھ عمیر نصیر صاحب۔ عمیر السلام علیکم۔ اب مجھے بتائیے گا کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اس سال بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے بٹ کوائن میں، تو یہ کیا ٹرینڈ شو کرتا ہے؟ حالانکہ کافی اس حوالے سے نیگیٹو نیوز بھی آتی رہی، لوگوں کے پیسے ڈوبتے بھی رہے، بٹ اسٹل they were reluctant to invest in this thing. تو بتائیے۔ شکریہ بہت بہت اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ جی، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ فینومنا ہے۔ جب سے یہ کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ ایونیوز ڈھونڈے جس میں وہ اپنے گھر بیٹھے آرام سے ٹریڈنگ اپرچونیٹیز فائنڈ کر سکیں، جس میں کسی حد تک اسٹاک بھی شامل تھا، بٹ کرپٹو ایک ایسی ایسٹ کلاس تھی جو کہ نئی ابھرتی ہوئی ایسٹ کلاس ہمارے سامنے آئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ نظر آیا پاکستان میں بھی۔ اور اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ جو اس کو آپریٹ کرنے کا ایز آف آپریشن ہے وہ ایک مین ڈرائیور تھا۔ آپ ایک سمپل ایپ کے تھرو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی ریگولیٹری باٹل نیکس نہیں ہے، KYCs بہت کوئی اسٹرنجنٹ نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جب اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ انٹرسٹ نظر آیا، اور اس میں آپ کو لیوریج بھی کافی زیادہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، آپ اس کے ملٹیپل ٹائمز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو انویسٹرز کو، خاص طور پہ جو ینگ انویسٹرز ہیں، ان کو ایکسائٹ کیا، اور انہوں نے کرپٹو کرنسی کو ایک ایز اے ایسٹ کلاس کنسیڈر کیا ان 2021۔ اوکے اچھا، میں عدیل بھائی سے پوچھوں، عدیل بھائی آپ نے سال 2021 میں کہاں انویسٹ کیا، کتنا منافع ملا؟ میں اگر آپ کو یہ بولوں، یہاں عمیر نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ کے جو ملینیلز ہیں یا وہ جو اس کے بعد والی جنریشن ہے، پتہ نہیں جنریشن ایکٹ کون سی آ چکی ہیں، ان میں کرپٹو جو ہے وہ بہت پاپولر ہے، اور وہ انویسٹ، میں اگر اپنے بچوں کی بھی بات کروں تو انہوں نے واقعی اس سال کرپٹو کو ٹرائی کیا، اینڈ دے ہیڈ بین پریٹی فیئرلی سکسیزفل ان دیٹ۔
میں بڑا کنزرویٹو ہوں انویسٹمنٹس کے حوالے سے. میں ابھی بھی دیٹ اولڈ اسکول اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ اینڈ آل اس پہ بلیو کرتا ہوں. جیسے کہ ٹاپ لائن سیکورٹی کی آپ ریسرچ کا ذکر کر رہے تھے, جسٹ 1% ریٹرن. اور میری ٹاپ لائن میں ہی ان کے ایک سینئر سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دس انکلوڈس دا ڈیویڈنڈ ییلڈ ایز ویل. عمیر میں کریکٹ اف آئی ایم رانگ دیئر. سو ڈیویڈنڈ ملنے کے باوجود دیٹ مینس اگر آپ ٹریڈنگ شیئرز وغیرہ میں کھیلتے ہیں جو زیادہ ڈیویڈنڈ نہیں دیتے تو یو ایکچولی ہیڈ اے لاس دس ایئر. آپ نے اپنی میں یہی کہوں گا کہ فار می 2021 ایز فار ایز انویسٹمنٹ ور کنسرن واز ناٹ اے ویری گڈ ایئر, بیکاز میں تھوڑا سا آئی وڈ سے کہ نہ میں RDI کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس سے بلانگ کرتا ہوں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بالکل. اب وہ کہتے ہیں نا انڈر سیز پاکستانیوں میں سے ہوں میں. نہ میں کرپٹو کے بارے میں ابھی تک تھوڑا سا آئی وڈ سے اسکیپٹیکل ہوں میں, مائی بیڈ پر ہیپس, بٹ آئی ایم اے کنزرویٹو اسٹاک مارکیٹ انویسٹر اینڈ دس وازنٹ اے گڈ ایئر. اچھا, آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ڈاؤٹ فل ہے, لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ نظام دے دیں, ہم قرضہ اتار دیں گے. دیکھیے باتیں تو بہت ساری. اب یہ 20 بلین کا نمبر بھی, $20 بلین کا نمبر جو ہے ایک مارکیٹ میں فلوٹ ہو گیا ہے. یہ FPCCI کی طرف سے, یہ بیسکلی ان کے ایک اسپیچ میں جس میں وہ ریگولیشن کی بات کر رہے تھے ان کے چیئرمین, ان کی طرف سے یہ ایک نمبر آ گیا تھا. یہ گیسٹیمیٹس ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ نمبر کیا ہے, وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا اباؤٹ. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو نہیں جتنا ہے نمبر. یہ میں خود بڑا حیران جب یہ 20 بلین کا نمبر آ گیا. دیکھیے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ بز ورڈ آ گیا نا 20 بلین, اور ہمارے پاس ایک کمپیریزن میں آ گیا کہ یار اسٹیٹ بینک کے پاس 18 بلین. اچھا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح کرپٹو کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, اٹ ہیپنز موسٹلی آن اے پیئر ٹو پیئر بیسس. یہ ایک انڈائریکٹ سارٹ آف طریقہ ہے. ایک ایپ ہے بائنینس, بڑی مشہور ایپ ہو گئی ہے, دیٹ ہیز ایکچولی میڈ اٹ ویری ایزی. اور جیسے کہ ابھی عمیر نے یہ بتایا, نہ کوئی KYC ریکوائرمنٹ ہے, نہ آپ کو کچھ اس میں اپنا ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, نہ کوئی ٹیکس آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں کہیں ٹیکس سے ذرا, اب میں اسٹاک مارکیٹ میں آتا ہوں, اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, بہت سارے فارمز آپ کو بھرنے پڑتے تھے, اب تو تھوڑا بہت سمپلیفائی کر دیا SECB نے اس پروسیس کو. لیکن کرپٹو ایک آئیڈیل پاکستانی انویسٹمنٹ بن کے آپ کو نظر آئی کہ نہ وہ ٹیکس پے ہونا ہے, نہ کچھ ہے, نہ اسٹیٹ بینک, وہ سوری آپ کے FBR ریٹرنز میں مجھے انکم ٹیکس ریٹرنز میں کچھ دکھانا ہے, نہ کچھ کرنا ہے. ایک کنفیوژن تھا اس سال کافی زیادہ. یہ 20 بلین کا نمبر اور ہم قرضے اتار دیں گے پاکستان کے. سی ریگولیشنز آر امپورٹنٹ, ویدر اٹ از ریئل اسٹیٹ, ویدر اٹ از کرپٹو, ویدر اٹ از اسٹاک مارکیٹ. ریگولیشن امپورٹنٹ ہے, اور ریگولیشن نہ کر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اپنے ریونیو کا ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو لوز کر رہی ہوتی ہے. بٹ یہ کہہ دینا کہ جی اس سے پاکستان نے قرضے اتار دیں گے اور یہ کر دیں گے, یار یہ میرے خیال سے کوئی اپنی زندگی میں ہم 8ویں 10ویں چیز سن رہے ہیں جس سے پاکستان کے قرضے اتر رہے ہیں. اتر نہیں رہا ہے قرضے. اوکے, آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی تو ہم احسن ملک کے پاس چلتے ہیں. احسن بھائی, یہ کافی پرانی یہ بات ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دو تو راتوں رات ڈبل ہو جاتے ہیں معاملات. ویسے ہر کام میں محنت لگتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس یہ تو اربوں میں کھیل رہا ہوگا. لیکن اس سال دیکھیں تو ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری. تو کیا یہاں والے لوگ بھی کرپٹو میں پیسہ لگا رہے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں. جی. یہ کرپٹو, بٹ کوائن اور گولڈ کویسٹ, یہ جتنی بھی ایسی کموڈیٹیز ہیں یہ ساری شارٹ ٹرم کے لیے یوز ہوتی ہیں. اور اگر آپ پاکستانیز کو لیں, اوورسیز پاکستانیز کو بھی انکلوڈ کریں, تو ایک بہت چھوٹا نمبر ہوگا جو اس ٹریڈنگ میں انوالو ہوتا ہے. لوگوں کا جو مینلی ٹرسٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ ان کے پاس ایک پیس آف لینڈ بچ جاتا ہے, چاہے مارکیٹ ڈراپ بھی ہو جائے تو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے. جس نے ابھی عمیر صاحب نے بات کی اور دوسرے بھائی نے بات کی, اور آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ جی 23% یا سم ویئر اتنا, جو ایک پراپرٹی 1 کروڑ کی تھی اس میں 23% انکریز آیا. مجھے اس پہ اختلاف ہے, میں آپ کو نام کوٹ کر دیتا ہوں, بے شک آپ ویریفائی کر لیں, فگر چیک کر لیں. اگر ہم صرف بیس آن 2021 کو کریں جنوری سے, آپ DHA ملتان لے لیں, آپ DHA بھاولپور لے لیں, DHA کوئٹہ کی پرائسز لے لیں, وہ ڈبل سے پلس ہوئی ہیں. اور کرپٹو میں جو فگرز میں نے دیکھے ہیں ان میں پیسے ڈبل سے پلس نہیں ہوئے, بلکہ ایک نیوز آتی ہے تو ایسے شرنگ ہوتی ہے, ایسے بریک ہوتی ہے. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ 50,000, وہ میں نے کل رات کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا, تو وہ کوئی 46,000 اور 47,000 کے اوپر اس وقت چل رہا ہے. بیسیکلی گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, پر گورنمنٹ کی اپنی پرابلمز ہیں,
इनको चीज़ें तब याद आती हैं जैसे डबल चाय एक ज़माने में था, लोगों से वो पैसे ले रहा था, लोगों को दे रहा था। इनको बहुत बाद में जा गई और फिर जाके इन्होंने पकड़ा। अभी मेरे नॉलेज में एक चीज़ आई है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये बिटकॉइन की जिसके ऊपर FIA ने नोटिस लिए हैं और लोगों को जिन अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन अकाउंट होल्डर्स को FIA की तरफ से बुलवाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लोगों हमारा मिजाज बेसिकली चेंज हो गया फैसल भाई। एक टाइम था जब आप एक बिजनेस कर रहे होते थे, कोई जॉब कर रहे होते थे, उसकी सेविंग को उठा के आप रियल एस्टेट सेक्टर में डाला करते थे। अब भी लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर को भी एज ए ट्रेडिंग यूज करना शुरू कर दिया है और उसके अंदर लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, डिलीवरी भी हुई है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी ले आए, हर दफ़ा एक नया, जब मार्केट थोड़ा सा बेहतर होती है, जब मार्केट चलने लगती है, एक नया बाबू एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है जिससे कि पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में। जैसे कि अभी आजकल अगर आपने देखा होगा डिबेट चल रही है पूरे मुल्क में FBR वैल्यूएशन के टेबल के हवाले से, और उसको हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ सेटल डाउन हो जाए और जिस पे गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है और हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड है कि हम ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट हम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू पे गवर्नमेंट के 3 अदारे मुत्तफिक नहीं हो पाते कि आपके एक प्रॉपर्टी की वैल्यू FBR वैल्यू उसको अलग वैल्यू करता है, डिप्टी कमिश्नर प्रोविंशियल उसकी अलग वैल्यू करता है, कैंटोनमेंट उसी प्रॉपर्टी की अलग वैल्यू करता है और मार्केट वैल्यू कुछ होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक ऑफिशियल वैल्यू डिक्लेयर हो जाए और एक मार्केट वैल्यू हो जो कि ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चले, लोगों को कंफर्ट मिले और कंफ्यूजन ख़त्म हो। अच्छा, इससे पहले कि आदिल भाई मैं आपसे इस पर कमेंट लूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उमैर से मैं बात करूँ। उमैर, हमने 2021 में तो ऑब्वियसली देखा ट्रेंड, द होल वर्ल्ड इज़ रनिंग आफ्टर द बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो एंड ऑल। 2022 में भी क्या आप यही ट्रेंड देख रहे हैं या फिर कुछ ट्रेंड बदलेगा? लोगों का एतमाद इस डिजिटल करेंसी पे मज़ीद बढ़ने जा रहा है या लोग जो जितना भी बैकफायर हुआ है सारे मामलात उसमें लोग थोड़ा सा अपना हाथ यहाँ से खींचेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं 2021 में, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी और जो लोग इस पे बेट ले रहे हैं उनका ये बिलीफ है कि फ्यूचर में आगे जाते हुए ये एक एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी यूज हुआ करेगी। तो उसको देखते हुए वी कैन नॉट रूल आउट के आगे जाते हुए हमने देखा है कि US और कुछ कंट्रीज में इसको लीगली अलाउ किया भी गया है। तो हम हो सकता है कि हम आगे जाते हुए किसी पॉइंट इन टाइम पे अगले 5 सालों में या 10 सालों में इसको जो है लीगलाइज होते हुए देखें और एक फॉर्म के थ्रू आते हुए देखे। लगता है ऐसा ही है कि जो इकोनॉमिक हालात हैं हमारे उसमें हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस में अगर हम आज भी देखें तो ऑयल जो है $80 पर बैरल जो है टच करने वाला है। तो जो हमारी चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए लगता है कि जो आपकी यूजुअल एसेट क्लासेस हैं जिसमें स्टॉक मार्केट है वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। although I belong to this sector, but unfortunately इकोनॉमिक हालात शायद काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और इक़दाम लेने की ज़रूरत है। तो लगता यही है कि शायद जो थोड़ा सा जिसको स्पेकुलेटिव आप कह लें एसेट क्लासेस उसमें कुछ हद तक जो है प्रॉपर्टी भी आ जाता है, बट प्रॉपर्टी में आप देखें कि जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं पिछले कुछ दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिसमें एमनेस्टी स्कीम थी, जिसमें RDA से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नया हाउसिंग स्कीम है हमें लगता है कि वो भी जो कंसेशनल फाइनेंसिंग लोगों को मिल रही होगी वो आगे जाते हुए काफ़ी बेनिफिट देगी और शायद ये एसेट क्लासेस 2022 में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। बाकी एसेट क्लासेस का जहाँ ताल्लुक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो IMF के साथ निगोशिएशंस हैं और जो हमारे प्रायर एक्शंस हैं वो टाइमली कंप्लीट हों
اور جو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں, اور اگر کموڈٹی پرائسز میں کوئی ریلیف آتا ہے تو وہ انفلیشنری جو ہمیں پریشرز نظر آ رہے ہیں ابھی, اس میں اگر کچھ کرٹیلمنٹ ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اوکے, تو عدیل بھائی سیم کویسچن ٹو یو, اگر آپ نے حسن بھائی کا بھی اگر رسپانس کرنا ہے تو اس رسپونڈ کرنا ہے تو مجھے بتائیے گا. پلس یہ کہ سال 2022 لوگوں کا ٹرینڈ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لوگ کیا سیف سمجھیں گے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں کہ گولڈ کے اسٹاک مارکیٹ؟ دیکھیے میں پوائنٹس پک کرتا ہوں جو ابھی ڈسکس, جلدی میں بات کرتا ہوں. دیکھیے انہوں نے جو آپ نے نمبر بتایا ریئل اسٹیٹ میں ریٹرن کا, اس کی جو بیسک سورس آف ڈیٹا ہے وہ زمین.com کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے یہ بتایا گیا. اینڈ ملک صاحب از ایبسلیوٹلی رائٹ, دیر آر ایریاز ان پاکستان جہاں پہ آپ کو مور دین 100% آپ کو جو ہے وہ ریٹرن ملا ہے, اور 200% پہ لوگ جو ہیں وہ نکلے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہوئی ہے فیصل, اور وہ پرابلم یہ ہوئی ہے دیٹ ایون میں ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک بینکرز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ مارگیج فائنینسنگ دیکھتے ہیں, اور میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو پرائم منسٹر کا میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہیز بین اے سکسیس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی جو سکسیس ہے وہ یہ کہ میں ایک زمانے میں مارگیج بینکر خود رہا ہوں فیصل, اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, فیصل آباد کے باہر بینکس فائنینسنگ کرتے ہی نہیں تھے. اس اسکیم کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے چھوٹے شہروں میں بینک فائنینسنگ شروع ہوئی ہے. اب چھوٹے شہر بھی ہمارے بہت چھوٹے شہر نہیں ہیں, گجراوالا, ملتان کی میں بات کر رہا ہوں, اور جہلم وغیرہ ان جگہوں میں, پشاور, یہاں پہ پراپرٹی پرائسز میں زبردست اضافہ ہوا ہے. اور لیکن اور RDA کا جو فلو پاکستان میں آیا ہے, جو کافی پیسہ آیا ہے, اور یا جو گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کیا ریمیٹنسز کو آنے کو, بہت سارے بیرون ملک مقیم پاکستانی آ کے یہاں پہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. اس کا ایک نقصان ہوا ہے, اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ میرے جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے اب پراپرٹی مارکیٹ میں انویسٹ کرنا جو انٹری بیریئر ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. یعنی وہ ایک اپارٹمنٹ جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو 1 کروڑ میں مل جایا کرتا تھا, آج 2 کروڑ, 2.25 کروڑ روپے میں بھی شاید آپ کو نہ ملے. میرا پاکستان جو فائنینسنگ اسکیم ہے اس میں ایک سرٹن ملین پہ گورنمنٹ نے شاید 5 ملین یا 6 ملین پہ اس کو کیپ کیا ہوا ہے. بھیا باقی پیسہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ سو آپ کے لیے ریئل اسٹیٹ کے دروازے جو ہیں وہ ظاہر ہے کافی سارے لوگوں کے لیے بند ہوتے جا رہے ہیں. بٹ یس, دیر آر اسٹل سرٹن ایریاز ویئر یو کین انویسٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا 2022 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, عمیر اسپاٹ آن, اسٹاک مارکیٹ میں ابھی بہت سارے کوشچن مارکس ہیں. دیکھیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کمپیئر ٹو بٹ کوائن. اسٹاک مارکیٹ کی نیگیٹو پرسیپشن ہے پاکستان میں. آپ ایک ٹپیکل سڑک پہ چلتے ہوئے پاکستانی سے پوچھ لیں, اس کو 2 آپشن دیں, بھیا اسٹاک مارکیٹ میں کرو گے, کرپٹو میں کرو گے. آئی کین گارنٹی یو کرپٹو ایک زیادہ ڈینجرس انویسٹمنٹ ہے. جس طرح اس میں وہ کہے گا میں کرپٹو میں کر دوں گا, بیکاز بیریئر ٹو انٹری اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اکاؤنٹ اپنا بائنانس میں کھولو, پیئر ٹو پیئر اکاؤنٹ کرو, پیسے ٹرانسفر کرو, اور جی بٹ کوائن لے لیا میں نے, ڈوج کوائن اور شیبا اینو قسم کے, میں وہ لفظ بھی یوز نہیں کروں گا, یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہوں گے جو ان کو کوائنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لوگ اس میں پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ نہیں بابا, یہاں تو میرا پیسہ ڈوب جاتا ہے, یہاں تو رسک بہت ہے, ادھر کچھ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو مارکیٹ گرا دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں. پورے پاکستان میں عمیر مائٹ کنفرم دیٹ شاید 2.25 یا 2.5 لاکھ پاکستانی ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹلی انویسٹ کرتے ہیں. ایون بنگلہ دیش میں دیٹ نمبر از ابو 2 ملین ناؤ. سو دا پرسیپشن آف اسٹاک مارکیٹ از سو رانگ دیٹ اگر آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں, I see this crypto thing growing in Pakistan. اور until and unless گورنمنٹ اس میں کوئی ریگولیشنز لے کر نہیں آتی, یا کرپٹو میں آپ کے پاس اس طرح کی سٹوریز نہیں آتی کہ جی 10,000 پہ بٹ کوائن آ گیا اینڈ آل, اور لوگ لٹ گئے, برباد ہو گئے, اگر یہ اسی پرائس پہ بھی رہتا ہے, I think crypto is going to grow in Pakistan. اس میں کوئی شک نہیں. The year 2022 is a crypto year. It could be a crypto year unless government suddenly ہماری جاگ جاتی ہے اور کہتی ہے جی ہم بین کر رہے ہیں. اور یہ FIA کی خبریں مارکیٹ میں آئی تھیں, یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ خبریں کافی پاپولر ہوئی تھیں. I don't know of anyone personally جس کے خلاف ایسا کچھ ہوا ہو, یا کوئی اس پہ پریس ریلیز نکلا ہو, یا کچھ نکلا ہو کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے. نہیں, جو پیسے بنا رہے ہیں وہ اس میں دبا کے پیسے بنا رہے ہیں اس وقت. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ, آئی ڈونٹ سی کہ کوئی ان کا خاص پلان ہے. اس لیے ریگولیشن بھی ضروری ہے نا کہ اگر کوئی فراڈ ہو جائے تو پھر اس سے بچنا ہے یا نہیں بچنا. دیکھیے اب کرپٹو میں دیکھیں, کرپٹو بائی ڈیفینیشن از اے ڈی سینٹرلائزڈ میکینزم. کیوں دنیا بھر کے سینٹرل بینکس کیوں کرپٹو کو پسند نہیں کرتے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ان بینکس کے دائرۂ اختیار سے باہر آپریٹ کر رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, چائنا نے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کرپٹو کو انہوں نے ان کے خلاف زبردست ایکشن لیا. So China is going to become one of the first countries in the world جو کہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی لے کر آ رہی ہے.
اور فروری کے مہینے میں بیجنگ میں جو اولمپک گیمز ونٹر اولمپکس ہونے والے ہیں اس میں ایکچولی وہ لوگوں کو استعمال کرنے کو دیں گے کہ جو رینمنبی ہوگی دیٹ وڈ بی اے ڈیجیٹل رینمنبی بیک بائی دا سینٹرل بینک آف چائنا, اور آپ کو گیمز کے ٹکٹس پرچیز کرنے ہیں, آپ کو کھانا پرچیز, آپ ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل رینمنبی کے تھرو پرچیز کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اپنی انٹینشن بتا چکا ہے, دے وانٹ ٹو ہیو اے ڈیجیٹل PKR, یعنی وہ لوگوں کو وہی فیسلٹی دینا چاہتے ہیں جو ان کو کرپٹو میں ملتی ہے with the regulation and backed by the state bank. And I think this entire matter is a big question mark. کل کو فیڈرل ریزرو امریکہ کا کہتے ہیں کہ بھائی enough of crypto now, even though کہتے ہیں جی $10 trillion اس کی جو ہے ویلیویشن پہنچ گئی ہے, but there is a question mark. However, because of the entry barrier and ease of entry, I think پاکستانیوں کا انٹرسٹ کرپٹو میں اگلے سال بڑھتا ہوئی میں دیکھ رہا ہوں. چلے, بہت شکریہ عادل اظہر, محمد احسن ملک اور عمیر نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ نے جہاں بھی پیسہ لگانا ہے سوچ سمجھ کے لگائیں, آپ نے کرپٹو میں لگانا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں, سوچ سمجھ کے لگائیں. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, مزید باتیں ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب بات کریں گے سندھ میں بچوں کی صحت سے متعلق. ویسے تو سندھ میں محکمہ صحت کا کیا ہی حال ہے, سب جانتے ہیں. کرونا ویکسینیشن, انسداد پولیو مہم تو سندھ حکومت بڑی زور و شور سے چلاتی آئی ہے, مگر سندھ کے اسپتالوں کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ کتے کے کاٹنے پر لگائی جانے والی ویکسین دستیاب نہیں ہوتی. اس پہ سندھ حکومت کی اپنے ریزرویشنز ہیں, ان کے اپنے ہیلے بہانے ہیں. خسرہ ہو جائے, غذائی قلت سے بچوں کی اموات ہو جائیں, اس کے اعداد و شمار تو ایک الگ اور خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں. ان موضوعات پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. پہلے لیکن ایک اور اہم معاملہ, سندھ میں نمونیا کا شکار ہونے والے بچوں کے بارے میں اب بات کریں تو رواں سال یعنی 2021 میں 1-2 نہیں 400-500 بھی نہیں بلکہ 7,500 سے زائد بچے نمونیا کے باعث زندگی ہار گئے. محکمہ صحت سندھ کا خود یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر بچوں کی عمریں 5 سال سے بھی کم تھیں. صوبے میں رواں سال نیمونیا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 27,000 سے زائد رہی, جن میں 40% بچے شہری جبکہ 60% بچے دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں بھی حیرت ہوگی آپ کو کہ سندھ حکومت جو صحت کے معاملے میں ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دیتی ہے, اعلان کرتی ہے, اقدام کی نوید سناتی ہے, مگر نیمونیا کا شکار ہونے والے بچوں میں سے زیادہ تر کو نیمونیا کی ویکسین لگائی نہیں جا سکی. بچوں میں نیمونیا کی علامات کیا ہوتی ہیں, اس بارے میں ماہرین صحت کہتے ہیں کہ سانس تیز چلتی ہے, بخار, متلی, جسم پر نیلے دھبے آ جاتے ہیں اور کھانسی ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے میں یہ علامات نظر آئیں تو فوراً ڈاکٹر سے وہ رجوع کرے. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیرا موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنا لیتھل ہے یہ, اور خاص طور پہ جو سندھ کا جو یہ ریکارڈ آیا ہے کہ زیادہ تر بچے جو مرے ہیں وہ 5 سال سے کم عمر کے ہیں, اس پہ ظاہر سی بات ہے نیمونیا کتنے ایج کے بچوں کے لیے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے, یہ بتائیے. ولنریبل آف کورس یہ انڈر ایج, جیسے آپ نے انڈر 5 اور اس کو رپورٹ کیا ہے, اور WHO نے بھی اسی ایج بریکٹ کو ریکارڈ کیا ہے. اٹ از بیکاز کہ یہ ایج ایسی ہے کہ جہاں پہ آرگنز آپ کے میچور ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کوئی کولیٹرلز بنے ہوئے نہیں ہوتے جس کو آپ سیفٹی پیسج کہتے ہیں, جو ود ایج ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی روٹین امیونائزیشن ہے, جس کے اندر اب EPI نے جو ہے نمونیا کے ویکسین کو ڈال دیا ہے, مینڈیٹری کر دیا ہے, جو آپ کو وقتاً فوقتاً لگ جانی چاہیے. 2 سال کے عرصے سے پہلے جو بچے کی پیدائش کے شروع کے 2 سال ہوتے ہیں اس کے اندر لگ جانی چاہیے. ہم نہیں لگوا پاتے, اس کی وجہ سے نمونیا کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہو جاتی ہے, جو کہ ہونی نہیں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جو نیمونیا ہے ہمارے, کیونکہ ہمارا ملبہ تو اوبویسلی گورنمنٹ پہ گرتا ہے, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ پیرنٹس ناؤ. اور ایک عام تاثر یہ والدین میں ہے کہ جی یہ نیمونیا ہو گیا تو یہ فلاں جھاڑ پھونک کر دیں تو یہ خود ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ انفارچونیٹلی سارا مسئلہ ہی اویئرنیس کا ہے, کیونکہ اگر لوگوں کو اویئرنیس ہو تو یہ بیماری اتنا ہمیں ہٹ بھی نہ کرے. جھاڑ پھونک کی وجہ سے ہی جو ہے بیماری, جتنا آپ لے کے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اتنا ہی اس بیماری کو تشخیص کرتے کرتے سنبھالنا آف کورس وہ اتنا ہی لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جو پیدائشی ٹیکوں کا عمل ہے اس کو مکمل کرایا جائے. ابھی آپ نے جیسے اپنے پیکیج میں پولیو کی بات کی, دوسری ویکسینیشن کی بات کی, کہ یو وڈ بی اسٹونش ٹو ہیئر کہ جب ہم پولیو مہم کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پولیو کے ریفیوزل کے ساتھ ہمیں یہ تک بتاتے ہیں کہ ہم تو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہی نہیں. ہم تو اور یہ میں اربن ایریا کی بات کر رہی ہوں, تو آپ رورل ایریا کو کیا ہی کہیں گے.
اور رورل ایریا بہت زیادہ اچھا رسپونڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کال ہوتی ہے اس پہ. تو اٹ از سوللی بیکاز آف دا لیک آف اویئرنیس جو ہم اس تکلیف سے نبردازماں ہو رہے ہیں فی الحال. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب میں ذرا اس پہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پاس، کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی کہ جی سگ گزیدگی کے جو واقعات ہوتے ہیں، ڈاگ بائٹ ہوتے ہیں، اس کی ویکسین نہیں ہے. اب گورنمنٹ جو ہے پروونشل وہ فیڈرل پہ ڈالتی ہے، فیڈرل جو ہے وہ پروونشل پہ ڈالتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ اس کے بیچ میں رل جاتا ہے اور مر جاتا ہے. نا یہ جو ہم نے سٹارٹ شیئر کیے ہیں کہ اتنے بچوں کو ویکسین ملی ہی نہیں ہے، کس کی ذمہ داری ہے یہ ویکسینیشن دینا؟ اچھا آئی ٹیل یو کہ یہ جو ویکسین ہے نمونیا کی، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اور غریب ممالک کے اندر WHO اس کو اسپانسر کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں کہتی ہوں کہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ ویکسین ملتی نہیں ہے. کہ ورکنگ ان گورنمنٹ اور بینگ پارٹ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آئی وڈ سے کہ ویکسین بھی اویلیبل ہے، ہر گورنمنٹ کی EPI سینٹر پہ اویلیبل ہے. اور لوگ اگر نہ لگوانا چاہیں تو اس میں ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب کیمپینز آتی ہیں ہم تو ڈور ٹو ڈور بھی جاتے ہیں، مگر اگر پیرنٹس ریفیوز کر کے یہ کہیں کہ جی میرا بچہ ہے اور میری مرضی، تو اس میں ہم بھی بے بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اب آپ نے ڈاگ بائٹ کے ویکسین کی بات کی، یہ بھی اویلیبل ہوتی ہے، بٹ دین لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس سینٹر سے ملے گی. اب وہ کسی چھوٹے سینٹر پہ جائیں گے، بڑے گورنمنٹ سیٹ اپ میں دی جاتی ہیں ویکسین جہاں پہ کولڈ چین مینجمنٹ ہو سکتی ہے. ویکسین کو اسٹور کرنے کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مینجمنٹ پوری کولڈ چین ہوتی ہے. اب جن چھوٹے سیٹ اپس کے اندر یہ اویلیبل نہیں ہوتی، الیکٹریسٹی بیک اپ اویلیبل نہیں ہوتے، تو وہاں ہم یہ ویکسین نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بہت ہی قلیل مقدار میں آلریڈی ہمیں مل رہی ہوتی ہے اور اس کو اسٹور کرنا، اس کو پرزرو کرنا خاصا ذمہ داری کا کام ہے. اس لیے یہ ویکسین ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ جی کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، اور ایک آدھا جو کیس پہ رپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر پینک کریٹ ہوتا ہے کہ جی ویکسین اویلیبل نہیں تھی، بٹ یہ اویلیبل ہوتی ہے بڑے سیٹ اپس کے اندر گورنمنٹ. ڈاکٹر صاحبہ آپ پرسنلی کیا سمجھتی ہیں، دنیا کتنی آگے جا چکی ہے کہ اب ٹرانسپلانٹ تو اس سے بھی معاملات بہت آگے جا چکے ہیں، کارنیا اور ریٹینا کی سرجری سے بھی معاملات بہت آگے جا چکے ہیں، میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پہ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ لگژری آئٹمس امپورٹ کرنے کے لیے تو پیسے ہیں، بٹ صحت پہ انویسٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. نیمونیا جیسی چیز جو کہ شاید دنیا میں ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن اتنا تھریٹننگ نہیں ہے. پولیو جہاں پوری طریقے سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. وی ایز ہیلتھ سسٹم کہاں پہ فیلئر ہے ہمارا، کہاں پہ ہم فیل کر رہے ہیں جو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈریس نہیں کر پا رہے؟ ہم ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ پورا ایڈریس کرتا ہے، مگر دیکھیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کین جسٹ گیو دی ریکمنڈیشن، وی کین کم فارورڈ ود دا ویکسین ان دا ٹیم، بٹ وی کین ناٹ چیلنج دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. ریٹ قائم کرنا یا اس کو انفورس کرنا تھرو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ حکومت کا کام ہے. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں ظاہری بات ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا کہ جب تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا سٹی ایڈمنسٹریشن جو کمشنرز یا ڈپٹی کمشنرز یا پولیس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کہیں کہ قانون کا نفاذ ان کا کام ہے. ہمارا ہاتھ میں قانون نہیں ہے، ہم صرف مسیحا ہیں، ہم صرف علاج کر سکتے ہیں، ویکسین لگا سکتے ہیں، ویکسین کی ترسیل کر سکتے ہیں، ویکسین منگوا سکتے ہیں ریکوزیشن پہ. ریکوزیشن بھی ہم گورنمنٹ کو ہی دیتے ہیں. تو وی آر اسٹک اینڈ باؤنڈ تھرو ملٹیپل آرمز، اور بس یہ ہے کہ جس بھی طریقے سے ہمیں دریا میں بھیج دیا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 100% اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں. اور ڈاکٹر صاحبہ آخر میں مجھے بتائیں ان والدین کے لیے جن کے بچوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی سب سے پہلے تو ہم نے علامات بتا دیں تو وہ گھر بیٹھے یہ علامات دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو کتنی جلدی اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ڈاکٹرز کے پاس کتنی جلدی لے کے جانا چاہیے تاکہ نہ صرف یہ کہ ویکسین لگنے میں جلدی ہو سکے بلکہ دیگر جو چیزیں ہیں سمٹمز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں زیادہ دیر نہ ہو؟ as soon as آپ دیکھیں کسی بھی صورتحال میں بچے کو جب بھی فیور ہو اور شارٹنیس آف بریتھ ہو، فیور ایسوسیٹڈ ود شارٹنیس آف بریتھ، اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ آن ایمرجنسی بیسس، کیونکہ فیور آلریڈی باڈی کا ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے. فیور اگر بچے کو ہو رہا ہے دیٹ مینس کہ سم تھنگ رانگ از گوئنگ آن ان سائڈ دا باڈی. یہ ویئر اینڈ ٹیئر میکینزم کا ریئیکشن ہوتا ہے فیور اٹ سیلف از سیلف ایکسپلینیٹری کہ باڈی کے اندر کچھ چینجز ہیں وچ نیڈ ٹو بی ایڈریس. تو پیرنٹس کو میں یہ کہوں گی کہ جب بھی فیور ہو بچے کو اور اس کے ساتھ کوئی دوسری ایسوسیٹڈ سمٹم ہو جائیں تو پلیز سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ جائیں، یہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے.
As soon as you see your child is having fever, pyrexia जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई या कफ हो गई, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं ताकि वक्त पे अगर उसका स्प्यूटम कल्चर हो रहा है या चेस्ट एग्जामिनेशन है, हम टाइम पे कर सकें और उसकी मेडिकेशंस जो हैं वो टाइमली अरेंज होकर और उसको स्टार्ट की जा सकें ताकि द अर्लियर द बेटर के रिजीम को हम फॉलो कर सकें. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा. जैसे कि आप ये फरमा रही कि द अर्लियर द बेटर. आप जब देखें कि आपका बच्चा जो है उसमें ये सारी सिम्टम्स हो रही हैं तो घर ना बैठें और देर ना लगाएं, बल्कि डॉक्टर के पास चले जाएं. और दूसरी चीज़, सेल्फ मेडिकेशन ना करें. कोशिश करें कि बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ हुकूमत पे ना डालें. हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, आप ख़ुद भी अवेयर हो जाएं. और अवेयर होने के बाद कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है वो इस बीमारी से दूर दूर रखें, क्योंकि बीमारी जो है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ज़हनी बीमारी भी होती है. वेलकम बैक. शदीद महंगाई है और इसमें सब कुछ सस्ता मिल जाए तो कैसा लगेगा. और सिर्फ एक दो आइटम नहीं, बाजार लगा है पूरा. जो चाहे ले लें, घी हो, तेल हो, दूध हो, दही हो, मक्खन, चॉकलेट, जूस, केक, परफ्यूम, खुश्क दूध, कपड़े धोने वाला पाउडर, और क्या क्या बताऊं आपको. अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ दस्तयाब हैं. टीम नया दिन ने जानने की कोशिश की है, चलिए दिखाते हैं आपको. हम आए लियारी में और काफ़ी अरसे से बाज़गश्त है कि ईरान की सस्ती और अच्छी मसनूआत यहाँ आ रही है बाज़ार में. तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर आएँ और देखें कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ईरानी, क्या ये वाकई मयार में बहुत अच्छी हैं और कीमतों में कम है. वैसे अगर आप बलूचिस्तान की साइड पे निकले और गवादर से शुरू करें और आगे विंदर तक आए तो आपको ईरानी प्रोडक्ट्स हर जगह मिलती हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, कि चाहे खूरनी तेल हो या कोई और. लेकिन कराची में, लियारी में ये चीज़ें मिल रही हैं. तो अंदर चलते हैं. अंदर कारोबार भी इस वक्त जारी है और जो अंदर लोग जितने मौजूद हैं उससे देख के ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि लोग ठीक ठाक लेने आ रहे हैं. आए अंदर चलते हैं. तो ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के, यानी कि क्रीम जो है वो भी है, चिंगम भी है, चॉकलेट भी है. तो ऐसे एक भाई हमारे साथ हैं, वो यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने आए हैं. भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मकबूल अहमद. मकबूल भाई, इधर क्या लेने आए? ईरानी चॉकलेट वगैरह लेने आया हूँ. अच्छा, तो मकबूल भाई ये ईरानी चॉकलेट क्यों, पाकिस्तानी मज़ा नहीं कर रही? पाकिस्तान में तो बस पन्नी होती है, चॉकलेट तो कम ही होती है. तो यहाँ पे है ना कम रेटों में मिल जाती है. ईरान वाली चीज़ खालिस भी होती है, भरपूर भी होती है. भाई बीमारी से बीमार भी नहीं होता इससे बच्चा. मैं अपने बच्चों पे पहले है ना चेक करता हूँ चीज़ें, ब्रांड वगैरह कोई भी चीज़ लेके जाता हूँ ना अपने बच्चों पे चेक करता हूँ. प्राइस में भी बड़ा फ़र्क है. प्राइस में भी बहुत फ़र्क है. इस्तेमाल करते हैं आप ये वाले प्रोडक्ट? जी. कितने अरसे से कर रहे हैं? 4-5 माह हो गए. 3-4 महीनों से. और कैसा लगा क्वालिटी में? अच्छी चीज़ है. अगर इसको पाकिस्तानी जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उससे अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है? अभी तो यही बेहतर है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से यही जो सही बात है. आपने यहाँ से क्या क्या लिया? हम लोग तेल ही लेने आए हैं. खाने वाला तेल लेना है ना. कितने का इधर से मिलता है ईरानी जो है, और पाकिस्तानी कितने का मिलता है? पाकिस्तानी 350-400 का, ये 250-300 का पड़ता है. और क्वालिटी किसकी अच्छी? अभी तो इसकी अच्छी हम इस्तेमाल किया है जो चीज़ का, उसकी तो अच्छी है क्वालिटी. कब से लेने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 1.5-2 महीने 3 महीने से आ रहे हैं, जब से पाकिस्तानी तेल महंगा हुआ है. अच्छा, तो पाकिस्तानी तेल कितने का ले रहे थे और ये सस्ते में कितना मिल जाता है? ये हमें पड़ जाती है 700 रुपये की बोतल, 1100 की बोतल पड़ जाती है, समझे ना. पाकिस्तानी तो आपको पता है इससे डबल कीमत है पाकिस्तानी की. अच्छा, क्वालिटी में कोई ये मामला? अच्छा है, ईरानी तेल इसमें मिलावट नहीं है. अच्छा, तो चाचा ये बताएं कि उन वो जितना महंगाई इतनी हो गई है, तो हुकूमत को नहीं बेहतर ये करना चाहिए कि इसको आम बंदों के लिए जो है वो इजी कर दे इसका लेना? तो इसमें तो फिर हुकूमत को खुद सोचना चाहिए ना इस बारे में. भाई जो पाकिस्तानी आवाम जो है पिस रही है महंगाई में, और वो कुछ तवज्जो ही नहीं है इमरान खान की. अच्छा, आप इधर लियारी के ही रहे? मैं यहीं का रहने वाला हूँ. सिर्फ लियारी के लोग यहाँ से नहीं आते, कराची भर से आते, बल्कि एक भाई बदीन से भी आए हुए, मैं आपसे मिलवाता हूँ. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक है, खैर? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है.
اچھا نام آپ کا؟ محمد حسین. محمد حسین بھائی کیا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی یہاں سے آئل آتا ہوں لے کر جاتا ہوں, میں سامان لینے آتا ہوں تو آئل لے کے جاتا ہوں. آپ بدین سے اتنی؟ جی جی. اچھا تو کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ کتنے؟ یہ تقریباً مجھے 2.5-3 مہینے ہو گئے یہاں سے لیتے. تو کیا مہنگا مل رہا تھا, کیا سستا مل رہا ہے؟ تو 350 روپے لیٹر ملتا ہے, یہاں پہ ہمارے کو ملتا ہے 270-260 روپے. جیسے کہ 2 لے جاتا ہوں, 15 دن بعد آ جاتا ہوں, وہ لے کر جاتا ہوں بس. لے کے جاتے ہیں بالکل. تو صرف تیل لے کے جاتے ہیں, باقی چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں؟ نہیں, یہ تیل لے جاتا ہوں, کبھی وہ دوسری چیزیں بھی لے جاتا ہوں. اور کھانے بنایا آپ نے اس میں کوئی؟ بالکل صحیح ہے, اس کو فریج میں رکھا وہ بھی صحیح ہے بالکل. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے, حکومت کو کیا پیغام؟ حکومت کو یہ پیغام دیتے ہیں دونوں صوبائی اور قومی دونوں نہ کرائے. کیا ہے کہ غریب کا چاہیے آٹا چینی یہ ساری چیزیں سستی ہونی چاہیے, یہ تو ہے ہی نہیں. گاڑیاں سستی کریے, گاڑی کو کون لے گا؟ غریب تھوڑی لیتا ہے, امیر لیتا ہے, ایم ایل اے لیتا ہے, ایم پی اے لیتا ہے. غریب تھوڑی لے گا, غریب گاڑی تھوڑی کھائے گا, آٹا کھائے گا, چینی کھائے گا, گھی کھائے گا. اور ایران سے آنے والی چیز سستی؟ بالکل صحیح ہے, ہم کہتے ہیں ایران کا پورا بارڈر کھول دے ادھر. کیا اب یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ جب لوکل بازاروں میں ملنے والی اشیاء اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اس شہر سے نہیں, شہر دور بدین سے, گاؤں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں ضلع دادو میڑ تعلقہ سے آیا ہوا ہوں. یہاں سے آپ نے سامان یہاں ہمارے کو سامان یہ سستا مل رہا ہے. ہمارے کو یہ 1000 روپے کرایہ یا 2000 روپے کرایہ جو لگتا ہے وہ ہمارے کو نہیں مہنگا پڑتا ہے. مگر یہ جو ہے جو ہم زیادہ چیزیں ادھر سے لے جاتے ہیں, مہینے کا لے جاتے ہیں, تو سمجھو ہمارے کو 6000-7000 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو دادو, بدین اور دیگر گاؤں سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. سوچنا پڑے گا کہ کیا ان چیزوں کو ریگولرائز کر دیں یا پھر ابھی بھی ہم اپنے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے ہی چلیں. جب ایسی سستی اشیاء آتی ہے تو اس پہ کاروبار میں کتنی آسانی آتی ہے؟ جی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہاں ہمارے یہاں تیل کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے. غریب عوام جو روزمرہ کا جو کاروبار کرتا ہے, جو روز جا کے کما کے لاتا ہے, ان کے لیے یہ پہنچ سے باہر ہے. جو ایرانی ہے اور پروڈکٹ ہے یہ ان کو سستا پڑتا ہے. کیوں کہ جو تیل ہے, جو تیل 360-370 روپے کلو ہے. ابھی ایرانی جو تیل آتے ہیں 200-250. بیٹا بات سنو, تو ماں رہے ہیں 200 آدمی بے روزگار ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس طریقے سے کرو گے. ارے آپ منع خبر ہیں, غلط بات نہیں کر رہے چاچا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سستی چیز مل رہی تو ادھر آ کے لیں. عوام جو ہے ایک دم پس چکا ہے. عوام کمانے جاتا ہے جب نا, ان کو ملتا ہے 500-1000, وہ پھر گھر پہ آتا ہے, گھر پہ ان کو یہ پورا نہیں ہو جاتا ہے. جب ان کے گھر والے مارکیٹ جاتے ہیں, ان کو اشیاء کی جو قیمت معلوم ہوتی ہے, وہ وہاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا خریدیں, سبزی خریدے یا تیل خریدے یا گھی خریدے. دال خریدنے کی ہمت نہیں ہوتی آج کل. ابھی غریب آدمی یہاں سے آ کے تیل لے کے جاتا ہے, چھوٹا ڈبہ لے کے جاتا ہے, ان کے یہاں 15 دن چل جاتا ہے. وہی ہو وہاں سے لے, وہ 5 دن نہیں چلے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ, مہربانی. قیمت ہے یہ ماشاء اللہ 4 لیٹر ہے. اب 4 لیٹر ہے کہ ہم لوگ 1000 روپے میں دے رہے ہیں. اب اندازہ کریں 4 لیٹر کا کوالٹی بھی اس سے بہتر ہے. اچھا بھائی, کیونکہ جو ہمارے پاکستان میں بن رہا ہے نا, اس اگر آئل کو آپ دیکھ لو نا, اس کو آپ سالن میں بناؤ گے, فریج میں رکھو گے تو وہ سالن جم جاتا ہے. یہ سالن میں جمتا نہیں ہے. اس کی فرسٹ کوالٹی یہی ہے, پہچان یہی ہے کہ کوالٹی 1 کی. لوگ جو ہیں وہ آپ نے خود دیکھا, جب کچھ لوگ یہاں پہ یہ سمجھے کہ شاید یہ بند کرانے ہیں, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو لیگلائز کیا جائے اور اگر بارڈر کھول دیا جائے, وہاں سے سستی اشیاء آئیں, تو یہ کس کا بھلا ہوگا؟ یہ یہاں کے خطے کے عوام کا ہی بھلا ہوگا. اب ایک چیز کس طریقے سے ہوگی, یہ سوال ارباب اختیار سے. تو یقیناً اب اتنی مہنگائی ہوتی ہے, جو عام آدمی ہے جسے اپنے روزمرہ کی زندگی چلانی ہے, جسے روزانہ کے طور پہ روٹی, چاول, دال اور گھی یہ سب چاہیے, شاید اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز شاید اتنے معنی نہیں رکھتے, کیونکہ رولز اور ریگولیشنز سے غالباً پیٹ نہیں بھرتا. پیٹ بھرتا ہے تو سستی اشیاء سے. اب حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. کل جب ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا تو وزٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو یہ کریم ہوتی ہے, ملک کریم, اگر عام بازار میں آپ جائیں تو آپ کو 150 سے لے کے 200 تک کی وہ ملتی ہے, لیکن یہاں پہ یہی کریم جو تھی, جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت فوٹیج میں, وہ 40 روپے کی تھی.
پنیر اگر آپ ایک پیکٹ لینے جاتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 100 روپے سے اوپر کا ہی ملتا ہے, لیکن ایک پنیر کا پیکٹ یہاں پہ وہ تقریباً 40 سے 50 روپے میں دستیاب تھا. اور خوردنی تیل کی تو آپ قیمتیں خود بھی دیکھ چکے ہیں کہ لوگ کتنے کا یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور آپ کتنے کا لے کے یہاں پہ جاتے ہیں. اب پرائس تو کم ہے بٹ سوال آتا ہے کوالٹی کا, اور وہ کوالٹی جو ہے جب آپ خود اس کو ایکسپیرینس کریں گے, شاید میرے کہنے سے آپ بلیو نہ کریں, لیکن جب آپ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جی چاکلیٹ جو ایران سے آ رہی ہیں, وہ ایک بھائی نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ہم یہاں سے لوکل لیں تو وہ تو پنی یعنی صرف اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی ہوا ہوتی ہے اور آدھی چاکلیٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جب آپ چاکلیٹ پروڈکٹس کو اس طرح کی لیں تو آپ کو بھرپور ملتی ہیں. اس سے زیادہ میں اور ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا, بھرپور ملتی ہیں. تو خیر یہ معاملات کس طریقے سے سیدھے ہوں گے یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا. اب آگے آپ کو لے چلتے ہیں, ایک میوزیم آپ کو لے کے چلیں گے. بہت سارے میوزیمز آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن لاہور میں قائم ہے ایک آبی حیات کا عجائب گھر. ان سب سے منفرد ہے. پاکستان میں پائی جانے والی بیشتر اقسام کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے. عائشہ عطا کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں پائی جانے والی آبی حیات کا پہلا میوزیم لاہور میں بنایا گیا ہے, جہاں تازہ پانی کی مچھلیوں, آبی پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو محفوظ کیا گیا ہے. آئیے آج آپ کو اس میوزیم کی سیر کرواتے ہیں. پاکستان کے پانیوں میں پائی جانے والی مچھلیوں کی مجموعی اقسام 200 ہیں. ان میں سے 193 اقسام کی مچھلیوں کو میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے. مچھلیوں کے کچھ دوست اور دشمن کیڑے مکوڑے اور آبی پرندے بھی یہاں موجود ہیں. ریزرو کرنے کے لیے ایکچولی ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں, وہ فارملین ہے, اور اس کے علاوہ تھائل الکوہول. دوسری ہوتی ہے ڈرائی پریزرویشن, اس میں ہم سٹفنگ کرتے ہیں فش کی. مناوا میں قائم عجائب گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف وہی مچھلیاں اور کیڑے جمع کیے جاتے ہیں جو پاکستان کی آبی گزرگاہوں, دریاؤں اور ندی نالوں میں پائے جاتے ہیں. الگ الگ ہر دریا کی الگ الگ ڈسپلے کی ہوئی ہیں, اور فشریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس میں دریاؤں اور ہمارے ندی نالوں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. میوزیم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عام شہریوں کے ادھر آنے کا رجحان کم ہے. میوزیم کا حصہ بنائی گئی بہت سی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں جن کی نسل معدومی کے خطرے سے دوچار ہے. ایسے میں محکمہ فشریز ڈپارٹمنٹ ان کی بحالی کے لیے بھی اقدامات اٹھا رہا ہے. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور. پاکستان ہر طرح کی دولت سے مالا مال ملک ہے. معدنی ذخائر کا تو ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا جا سکا ہے, صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, لیکن ذہانت میں بھی پاکستانی دنیا سے کہیں بھی کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. 2021 میں گلوبل انوویشن انڈیکس میں 199 ممالک میں پاکستان 99 نمبر پر رہا. ایک انڈیکیٹر ہیومن کیپٹل اینڈ ریسرچ کا بھی تھا جس میں پاکستان 117 نمبر پر آیا. یہ تو وہ کچھ ہے جس کا اعتراف کیا گیا, مگر بہت کچھ کا تو خود ہی ہم اعتراف شاید نہیں کرتے. پاکستانی ایجاد آسٹریلوی شہری تطہیر زہرا کو ہی لے لیں. کوئنزلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی آسٹریلیا کی سینئر پروفیسر ہیں. انہوں نے ایک ایسے مٹیریل بایو پلاسٹک کو ماڈیفائی کرنے کا طریقہ بنایا ہے جس سے عمارتوں کی بلاسٹنگ, بارودی مواد اور دیگر نقصانات سے محفوظ رکھا جا سکے گا. صرف یہی نہیں بلکہ عمارتوں کو زلزلہ پروف بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ بایو پلاسٹک مٹیریل بعض جوتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس پر انہوں نے ریسرچ کی اور پھر اس کا نیا استعمال ڈھونڈ نکالا. یہ کاوش نہ صرف آسٹریلین گورنمنٹ بلکہ وہاں کے عوام میں بھی بڑی مقبول ہوئی. ورلڈ اکنامک فورم نے بھی ان کی ریسرچ کو کافی پذیرائی بخشی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہد لودھی ربانی ہیں, ان کا اعزاز بھی ابھی تازہ ہی ہے. متحدہ عرب امارات میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ایک انوویشن پر انہیں اتنا سراہا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے انہیں گولڈن ویزا جاری کر دیا اور وہ یہ ویزا حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی. مگر اپنے ملک میں ایسے باصلاحیت نوجوانوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ذرا ہم اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. حشام بن غفرے آئی ٹی کے طالب علم ہیں. میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ایک انہوں نے ہیلپ ایپ بنائی ہے. لیکن کیا ہوا, حشام ملک بھر میں گھومتے رہے پھرتے رہے کہ کوئی ان کی ایپ لے لے اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو بس صرف ایک ٹچ پر ہیلپ آپ حاصل کر سکتے ہیں.
مگر کیا وفاقی حکومت اور کیا صوبائی حکومتیں کوئی بھی ان کی قدر کر رہا ہے؟ اس سب پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیٹس لک ایٹ دی پازیٹیو سائڈ آف دی اسٹوری. اور ہمارے ساتھ تطہیر زہرا موجود ہیں. تطہیر کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم تطہیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو، کیونکہ یہ ایک بڑی زبردست آپ نے ریسرچ کی. اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں یہ ارتھ کو ایک یہ جولٹس آنا، جس کو معمول کی بات تو نہیں کہنا چاہیے، بٹ اٹس اے ریالٹی. تو اس ریالٹی سے منہ پوری دنیا نہیں چھپاتی ہے، بلکہ کس طرح اس سے فائٹ کرنا ہے اس پہ کام کرتے ہیں. جاپان میں وہ کچھ نیچرل طریقوں سے جاتے ہیں جہاں پہ وہ برڈس کو انڈر گراؤنڈ رکھتے ہیں. جب وہ شور مچانا شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اوکے جی دیر از سم تھنگ رانگ. اور پھر ایک آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے. مجھے پلیز تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، اس ریسرچ کے بارے میں بتائیں. تھینک یو فرسٹ آف آل. میں نے پی ایچ ڈی اسکالرشپ ون کیا تھا آسٹریلیا سے، تو پھر میں 2014 میں مائگریٹ کیا، وہاں پہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا. پی ایچ ڈی میں میرا مین ٹاپک تھا پروٹیکٹیونیس آف والس تھرو انرجی ایبزاربنگ مٹیریل. سو یہ مٹیریل جو یوز کیا جا رہا ہے مینلی ان اسپورٹس، جیسے شوز کی آپ نے اگزامپل دی، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہیلمٹس میں یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفنس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے فار باڈی آرمرس. اسی طرح بایو میڈیکل میں بھی اس کی اپلیکیشنس ہیں فار ہارٹ کیتھیٹرس کے لیے یا پھر اسپیشل بینڈیجز بنانے کے لیے. تو انسپائر ہو کے میں نے اس پہ کام کیا کہ اگر اس کو سول انجینئرنگ میں کسی طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ ان مائی پی ایچ ڈی، اور میں نے اس کو اپلائی کیا تھیوریٹیکلی ایز ویل ایز پریکٹیکلی کہ اگر والنگ اسٹرکچرس کو محفوظ کرنا ہو ہائی فورسز کے لیے تو اس کو کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. ریسنٹلی آفٹر پی ایچ ڈی میں وہیں پہ مجھے لیکچرشپ کی پوزیشن آفر ہوئی، تو پھر میں وہاں پہ لیکچرر ہوں، اور ابھی ریسنٹلی سینئر لیکچرر کی پوزیشن پہ آئی. اور اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے سپورٹ کیا کہ آپ اس کو ڈیولپ کریں. تو ابھی میں نے اسمال اسکیل پہ یہ جیومیٹریز ڈیولپ کی، اس کو 3D پرنٹ کیا، اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا. تو یہ جو میرا ریسرچ پیپر انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہوا، اور اس مٹیریل سے یہ میں نے آبزرو کیا آفٹر ایکسپیریمنٹنگ کہ اس کے اندر ہائی انرجی ایبزارپشن پراپرٹیز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ کاؤنٹر ایکٹیو مٹیریل ہے، جیسے کہ نارملی ووڈ ہے یا کانکریٹ ہے یا اسٹیل ہے، اس کو اگر فورس اپلائی کی جائے تو وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کمپریس کریں. اس مٹیریل کی پراپرٹی بالکل اپوزٹ ہے. اگر آپ اسے کمپریس کریں گے تو یہ چاروں طرف سے کمپریس ہوگا. What material is this? اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے اٹس کالڈ آکزیٹک مٹیریل. اوکے. تو اس کی یہ پراپرٹی کی وجہ سے اس کو آکزیٹک مٹیریل کہا جاتا ہے. کیونکہ عام زبان میں کیا کہوں اس کو؟ آپ اس کا عام زبان میں ابھی کوئی نام نہیں. But let's say bioplastic. Bioplastic is one kind of material which is used to print it actually. Okay. It can be developed from any other material. For example, steel سے بھی اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. Okay. اور پالیمر سے بھی ڈفرینٹ جو پلاسٹک اور پالیمرس ہیں وہ بھی اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. فوم میں نے اسٹارٹ فوم سے کیا تھا، فوم کو کنورٹ کیا تھا. تو اب میں 3D پرنٹنگ اور بایو پلاسٹک اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں. تو ہم لوگوں کو فیوچر میں اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم انوائرمنٹل کنزرویشن پہ کام کریں. اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپ کرتی ہے بہت زیادہ ہائی پولوشن، اور سیمنٹ پروڈکشن ہے یا اسٹیل پروڈکشن ہے، یہ سارے مٹیریلز جو ہیں وہ انوائرمنٹل ہیزرڈ ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں تطہیر، جیسے کہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ بہت سارے جو لوگ رننگ کرتے ہیں، تو شوز کی ہم نے اسی لیے مثال دی کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عام جوتے وہ آپ جب لے کے بھاگتے ہیں تو آپ کے پیروں میں وہ لگتا ہے. بٹ جس طرح ایئر میکس ہو جائے، ایئر سول شوز ہو جائیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو فورس آتی ہے اس فورس کو آپ کے تلووں تک پہنچنے نہیں دیتے، بلکہ اس فورس کو اپنے مٹیریل میں ایبزارب کر لیتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی. اس مثال کو آپ نے میگنیفائی کر دیا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ اب آپ اس سے بلڈنگ کنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور چلیں شوز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا جو آپ کی ریسرچ ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپلیکیبل ہے ان بڑی عمارتوں کے لیے کہ ان کو شاک پروف بنا سکے یا اس طرح کی کوئی چیز، یا پھر اگر کہیں بلاسٹ ہو رہا ہو تو اس پہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ کتنے بڑے میگنیٹیوڈ تک ابھی تک آپ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں؟
ٹو بی آنیسٹ اٹس ان ارلی اسٹیج. ابھی میں نے اسمال اسکیل پہ ہائی اسپیڈ لوڈنگ کے اندر اس کو ٹیسٹ کیا, تو آبویسلی جو میں نے آبزرو کیا کار کولیجنس کے لیے بلڈنگس کے اوپر, تو 60 km/h اسپیڈ سے اگر کار ہٹ کر رہی ہو سو اٹ کین ایبزارب انرجی, اور جو پیچھے اسٹرکچر ہوگا اس کو یہ سیف رکھے گا. ان فیوچر مجھے بلاسٹ لوڈنگ کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, اسی طرح ارتھ کوئک لوڈنگ کے لیے اسے ٹیسٹ کرنا ہے. تو اٹس ان انیشیل اسٹیج, لیکن جو پراسپیکٹس ہیں, ریزلٹس ہیں, وہ بہت انکریجنگ ہیں, اور فیوچر میں اس کو فردر ڈیولپ کروں گی فار بگر اسٹرکچرس اور اس کی پروٹیکشن کے لیے. سو یہ مٹیریل بیسکلی اٹس لائک اے ری انفورسمنٹ. جیسے ہم کانکریٹ کے اندر اسٹیل پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس اسٹیل کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس اسٹرکچر سے, اور اس اسٹرکچر کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ یہ انرجی کو ایبزارب کر سکتا ہے وچ از ڈیولپ تھرو ارتھ کویک یا پھر کار کولیجنس یا بلاسٹ انرجی. تو فرام انیشیل ریسرچ اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ اٹ ول ورک. اور آپ کی انیشیل ریسرچ جو ہے اس نے اتنی پذیرائی حاصل کر لی ہے, جب انشاءاللہ آپ کو بڑی کامیابی ملے گی تو اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. مین وائل شاہد ربانی لودھی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن کے لیے وقت نکالنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہی بتا دیں, سارا پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ جی یہ گولڈن ویزا کیا ہوتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کی دعوت دینے کا, تھینک یو سو مچ. ہلو, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ آڈیبل ہیں, پلیز بتائیے. ہلو, یس جی الحمدللہ یہ ایک گولڈن ویزا کا جو اعزاز مجھے دیا گیا ہے وہ اللہ کا بہت کرم ہے. یہاں پر این ڈی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز بیچلرز کیا میکینیکل انجینئرنگ میں. اس کے بعد یہاں MIT یونیورسٹی US کی کولیبریشن میں خلیفہ یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ کرتا ہوں. تو بہت ساری چیزیں لائک ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس حوالے سے کافی کام کیے. تو الحمدللہ ان چند پاکستانیوں میں مجھے شمار کیا گیا جنہیں یہ اعزاز دیا گیا. اللہ کا بہت شکر ہے اس حوالے سے. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ کوئی ایک خاص انوویشن تھی آپ کی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ گولڈن ویزا دیا گیا ہے, یا پھر there were few different sectors کے جن میں آپ کام کر رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کو یہ اعزاز ملا؟ جی یہ ایکچولی اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور جو ریسرچ میں اچیومنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے دیکھ کر یہ کیا جاتا ہے. ایز یو کین سی کہ یہاں پر یہ گولڈن ویزا جو ہے وہ ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی کارنامے انجام دیے ہوں. مثال کے طور پہ وسیم اکرم ہیں, کرسچیانو رونالڈو ہیں اور دوسری سیلیبریٹیز ہیں. تو ٹیلنٹ ریسرچ کے حوالے سے مجھے جو یہ دیا گیا ہے وہ میں نے آئل جو سب سرفیس آئل ہے اس کی فلو ڈائنمکس پہ میں نے کام کیا ہے, میتھمیٹیکل ماڈلنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور ریسنٹلی میرا جو ایک پروجیکٹ ہے I worked on that کہ جو کلائمیٹ چینج کا جو پرابلم آ رہا ہے اس میں جو ایمیشنز ریلیز ہوتی ہیں تو اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے میں نے کچھ فیول ایڈیٹیوز پر کام کیا کہ کس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ان فیول ایڈیٹیوز کو ڈسکور کیا جا سکے جو کہ کلائمیٹ چینج میں معاون ثابت ہو سکیں. اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک. تو یہ ایک چیز ہے, اور آئی مین اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون پروجیکٹ دیٹ آئی ہیو بین انوالوڈ ان جس کی وجہ سے مجھے دیا گیا, بٹ یہ ان تمام لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو کہ جنہوں نے اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور اچیومنٹ کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو. شو اس کی چھوٹی سی کہانی ہے اور وہ لیٹ 80s کی ہے کہ جب جس طرح آپ لوگ بریلینٹ مائنڈس میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک اور بریلینٹ مائنڈ تھیں, شی واز اے ڈاکٹر ان ایگریکلچر, اور وہ ریسرچ کر رہی تھیں ان بیجوں پہ کہ جو سیم اور تھور زدہ علاقوں میں بوئے جائیں گے اور ان علاقوں میں بھی وہ بیج جو ہے وہ ہائی ایلڈ پروڈکٹیوٹی دیں گے. لیکن پھر ان کے ساتھ ہوا کیا, جو یہ جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور اس پہ ریسرچ کریں گے, میں بتاؤں گا, تو شاید ہمارے سیگمنٹ کی جو بیوٹی ہے وہ تھوڑی بگڑ جائے. میم تطہیر, یہ مجھے آپ بتائیں کہ جی آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, آپ باہر گئیں, دس اینڈ آل دیٹ.
ناؤ ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارے پاس انوویشن والے لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں, ہمارے پاس زرخیز ذہن نہیں ہے. ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ اور اگر یہی چیز اگر آپ پاکستان میں کرنا چاہتی ود ان دیز ایجوکیشن فیسلٹیز, ود ان دیز ہیمپرنگس جتنی ہوتی ہیں ہمارے پاس, جتنے ہرڈلز آتے ہیں, کیا آپ یہ کر پاتی؟ اگر آنیسٹلی کہوں تو شاید ممکن نہیں ہوتا. فرسٹ فیکٹر جو یہاں پہ ہرڈل ہے, یہاں پہ یونیورسٹی میں تھوڑا سا کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ریسرچ کلچر. وہاں پہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ اکیڈمکس کے لیے دس از مینڈیٹری کہ ان کو ریسرچ کرنا ہے, اور انوویٹیو آئیڈیاز اگر وہ لے کے آتے ہیں تو ان کو یونیورسٹی, مطلب گورنمنٹ لیول کی میں بات نہیں کر رہی, یہاں پہ ہم گورنمنٹ کو بہت بلیم کرتے ہیں, ایسا ہے, لیکن یونیورسٹی لیول پہ بھی سپورٹ ہوتی ہے. مطلب مجھے ایز این ارلی کریئر ریسرچر, کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کیا تو اس کے بعد میں وہاں نئی تھی, تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی فنڈنگ دی اور سپورٹ کیا کہ اوکے یو ڈیولپ یور آئیڈیا, آپ اس کو ٹیسٹ کریں. وہاں پہ لیب فیسلٹیز یہاں سے کچھ زیادہ نہیں ہے, میں نے یہ آبزرو کیا. ٹھیک ہے, یہاں میں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے بیچلرس اور ماسٹرس کیا ہے, اور این ای ڈی یونیورسٹی میں ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. بالکل. اور آئی تھنک این ای ڈی یونیورسٹی از ورکنگ ٹورڈس مینی کنٹمپریری ایشوز, اسپیشلی جیسے ارتھ کویک ریزسٹنس اسیسمنٹ کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ آبویسلی پاکستان کے بہت سارے ایریاز ارتھ کویک پرون ہیں, فالٹ لائنس پہ. جی, تو اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے این ای ڈی میں, اور اس وقت بھی ہو رہی ہے. لیکن جیسے مٹیریل انوویشنس ہیں یا یہاں پہ لیب اب انہوں نے ڈیولپ کیے, سو ہوپ فلی ان فیوچر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے اکیڈمکس کو, کہ آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو تھوڑی بہت فنڈنگ پرووائڈ کریں. سیکنڈلی ایک جو فقدان ہے یہاں پہ انڈسٹریل کولیبریشن کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ یہ ہے کہ آر اینڈ ڈی کلچر ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کلچر ہے, تو انڈسٹریز اپروچ کرتی ہیں یونیورسٹیز کو, اکیڈمکس کو اپروچ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ پروڈکٹ اس طرح ڈیولپ کرنا ہے, تو آپ ہمیں ریسرچ کر کے بتائیں ویدر اٹ از پاسبل اور ناٹ. اچھا, میری جو ریسرچ ہے یہ تو ابھی انڈسٹریل لیول پہ نہیں پہنچی. اب میں انڈسٹریل جو فنڈنگ باڈیز ہیں ان کو میں اپروچ کر رہی ہوں کہ آپ, میں نے انیشیلی یہاں تک کام کیا ہے, تو آپ اگر مجھے سپورٹ کریں گے تو آئی ول ڈیولپ اٹ فردر آن لارجر اسکیل. تو یہاں پہ بھی اگر انڈسٹریز اپروچ کریں, کیونکہ انڈسٹریز کے پاس فنڈنگ ہے, اف دے سپورٹ یونیورسٹی پروفیسرس اور لیکچررس کہ آپ ہمیں اس ڈیولپمنٹ میں اور انوویشن میں ہیلپ کریں, سو اٹ ول کم. یہ چیز ہو سکتی ہے, اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہاں پہ آبویسلی. اچھا شاہد بھائی, جیسے کہ میم تطہیر نے بھی یہی کہا کہ جی ایک فیکٹر جو سب سے زیادہ آتا ہے وہ انڈسٹریل کولیبریشن کا ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ ہماری یونیورسٹیز میں انڈسٹریل کولیبریشن صرف فائنل ایئر کے جاب فیئرس تک محدود ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. جو انڈسٹریل کولیبریشن ہے وہ ریسرچ کا ایک مین پارٹ ہے. بیسیکلی وی آر اے کنزیومر مارکیٹ. ہمارے ہاں ملک میں جو دنیا بھر میں چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں, ریسرچ ہوتی ہے جن چیزوں پر, ہمارے ہاں وہ پروڈکٹ فنش پروڈکٹ کی صورت میں موجود ہوتی ہے اور ہم اسے یوز کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کو تحقیق کرنے کا, اس پروڈکٹ کو بنانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اور دنیا بھر میں یہ جو میکینزم اور یہ جو پورا سسٹم جسے لیڈ کرتی ہیں وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں. اینڈ ایز یو نو کہ یونیورسٹیز کے پاس اتنے زیادہ فنڈز نہیں ہوا کرتے کہ وہ اپنے طور پر اس تمام ریسرچ کو لے سکیں. تو بڑی یونیورسٹیز جو ہیں جیسے MIT, اسٹینفورڈ, یہ کمپنیز, یہ یونیورسٹیز بڑی انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہیں, لائک مائکروسافٹ, I mean Apple, Microsoft, all these companies collaborate with big universities. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ رواج نہیں ہے, یہ ٹریڈیشن نہیں ہے. as you rightly said کہ صرف ہمارے یہاں, اگر میں جن یونیورسٹیز سے میں نے پڑھا ہے یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہ فائنل ایئر میں ایک انڈسٹریز کے ساتھ ایک تھوڑا سا ریلیشن قائم ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں. اور اس کی بیسک وجہ جیسے ذکر کیا گیا, اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اپلیکیشنز پہ کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیوں اور کیسے والے سوالوں کے جواب پر یونیورسٹیز میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا جتنا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ان چیزوں پر زور دیا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب کیونکہ آپ دونوں کا تعلق NED سے ہے تو ہم نے بیچ میں سوچا کیوں نہ
ہم جو وی سی ہیں NAD انجینئرنگ یونیورسٹی کے سروش حشمت لودھی صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں تو سروش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سروش صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نیاز سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آبویسلی ہر سال اس طرح کے بڑے بریلینٹ مائنڈس جو ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی 2 مائنڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تطہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں بڑا زبردست ایکسل کیا ہے، اور اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سروش صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سروش صاحب سے بھی بات کریں گے، بیکاز ایک چیز جو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ جہاں پہ اتنی نگیٹو چیزیں آپ صبح صبح دیکھتے ہیں، وہیں پہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو اس ملک کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کی پذیرائی بھی بہت زیادہ اہم ہے. لیکن وہیں پہ یہ چیز بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ ہماری یہ جو ایبلٹیز ہیں، ہمارے جو زرخیز ذہن ہیں، ہمارے جو اذہان ہیں، جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اور جو صرف وہ سوچ اور فکر نہیں رکھتے جو انہیں کتابوں میں پڑھایا رٹایا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی ان خداداد صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے انوویشن میں اپنے آپ کو آگے لے کے آ رہے ہیں، دنیا کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ صرف میٹر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، یہ مادے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ اس سوچ کی، یہ اس فکر کی تبدیلی ہے جس کو ہم مسلم رینیسانس ہم سے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ چیز ہے. تو ان سے بھی بات کریں گے. نا آخر میں تطہیر، یقیناً یہ بڑا زبردست آپ کا اقدام ہے. رسپانس میں چاہوں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کا اور وہاں کے دیگر اداروں کا کیسا رسپانس رہا آپ کا؟ بہت اچھا، بہت اچھا. فرسٹ آف آل یونیورسٹی نے پروموٹ کیا میری ریسرچ کو، انہوں نے میڈیا پہ لے کے آئے، اپنے سوشل میڈیا پہ بھی، اور جو ان کا QUT کا پلیٹ فارم ہے نیوز کا اس پہ، اور اس کو ریسرچ کو پھر وہ اتنا اٹریکٹ ہوا کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ان سے فوٹیج مانگی، اور انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا بہت اور ہمیں ڈیٹیلز دیں. تو انہوں نے دوبارہ سے اس طرح سے شوٹ کیا، مجھ سے انٹرویو کیا کہ آپ کس طریقے سے کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ، بہت زبردست. اور شاہد بھائی، کیونکہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ان کی اپنی اتنی آبادی نہیں جتنی ایکسپیٹریٹس ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو اس طریقے کی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پڑوسی ملک سے بہت زیادہ آ رہی ہیں. پاکستانیوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں کے لوکل لوگ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کہاں کام کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم بھی ایک دن یہ کہہ سکیں کہ جی فلاں کمپنی کا CEO جو ہے وہ پاکستانی ہے، فلاں کارپوریشن کا جو چیئرمین ہے وہ پاکستانی ہے؟ بتائیے. جی، کمپٹیشن تو دیکھیں ہر جگہ پر ملے گا آپ کو، چاہے آپ امریکاز میں چلے جائیں، آسٹریلیا، کینیڈا، جس جانب بھی آپ جائیں کمپٹیشن آپ کو ہر جگہ ہی ملے گا. تو یہاں پر بھی جیسے آپ نے یہاں امارات کی بات کی، یہاں پر بھی بہت سارے پڑوسی ممالک سے بھی لوگ موجود ہیں، دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ پاکستانیوں کے لیے واقعی ایک چیلنج رہتا ہے، یا کسی بھی نیشنلٹی کے لیے، کہ اتنی تمام ساری نیشنلٹیز کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنا لوہا منواتے ہیں اور بطور پاکستانی اپنا برانڈ اسٹیبلش کرتے ہیں. تو بڑا مشکل رہتا ہے، بٹ آئی تھنک کہ پاکستانیوں کو اپنے آپ کو ایک برانڈ کی حیثیت سے سامنے لانا چاہیے، جو کہ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اور بہت سکسیسفل بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ ہم یہاں پر جس طریقے سے کہتے ہیں کہ انڈین کھانے، حالانکہ اندر جائیں تو پاکستانی کھانے ہوتے ہیں، بٹ ہمیں پاکستانی کے طور پہ اپنا ایک برانڈ اسٹیبلش کرنا چاہیے. یہاں پر پاکستانیوں کی بڑی پذیرائی کی جاتی ہے، ریسرچ میں ہے، بڑے بڑے عہدوں پر یہاں موجود ہیں، بٹ کچھ اندر سے کچھ لوگوں کو میں نے اب دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے سے بعض اوقات اتنا زیادہ پراؤڈ فیل نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور ہونی چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا چاہیے، چاہے وہ تحقیق کا شعبہ ہو یا کوئی انڈسٹری کا کوئی دوسرا شعبہ ہو. اور اسی پہ گفتگو کا ہم اختتام کریں گے. برانڈ پاکستانی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ شاہد ربانی، اور تھینک یو سو مچ تطہیر زہرا، تشریف لائیں. تو پیغام یہی ہے کہ پاکستانیوں میں ٹیلنٹ کی، سوچ کی، انوویشن کی کوئی کمی نہیں ہے.
कमी है तो शायद इनिशिएटिव की, जो कि लेना किसने है वो सबको ही पता है. हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद बात करेंगे हमारे साथ. आज साल 2021 का आखिरी दिन है. कोरोना की तबाहकारियाँ, तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हर तरह के हालात का सामना किया. सिर्फ सामना नहीं किया, मुकाबला भी किया, झेल गए, बर्दाश्त कर गए. अब 2021 को अलविदा कहना है. साल का आखिरी दिन है तो फिर कुछ ख़ास इसको बनाएं. पूरा साल अपने कामों को टालने वालों के लिए बहुत एहतमाम का दिन है, बहुत काम का दिन है. जो काम साल भर करने से रह गया उसे अंजाम देने का दिन है. अगले बरस में कदम रखकर पिछले साल पर मलामत से बचने का दिन है. रूठा हो कोई तो भाई मना लें, कोई रिश्ता टूटा हो तो उसको जोड़ लें. ज़िंदगी में जो तल्ख हुआ उसे भूल कर अच्छे को याद रखकर नए साल का आगाज़ करें. सोचें, गौर करें 2022 में ऐसा क्या करें कि गलती का अजाला हो जाए. जो तखरीबी ख्याल रखते हैं वो तामीरी सफ़र पर चल पड़ें. इंसान की कदर करे, बेहतर माशरे की तश्कील हो, तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो. तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब. कासिम साहब, वेलकम टू नया दिन. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. जैसे कहा जाता है ना कि मोटिवेशन इज़ लाइक टेकिंग अ बाथ, यू हैव टू हैव इट डेली. बात इसी से हम शुरू करते हैं. आज साल का आखिरी दिन है. पूरा साल हमारा जो है 2020 से शुरू करें और 2021 तक भी आए तो एक तो सबसे ज़्यादा कोरोना, लेकिन इस तमाम तर मामले में मनफी पहलुओं पे बात करते करते क्यों ना आज का दिन हम ज़रा मुस्बत पहलू भी उजागर करें. क्यों ना हम पाकिस्तानी कौम की रेजिलियंस को सलाम पेश करें कि एक वक्त में जहाँ पे पूरी दुनिया जो है, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो बिल्कुल सैबोटाज हो रहे थे, डिमोलिश हो रहे थे, उनकी इकोनॉमीज़ ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तानी कौम ने बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया और सेहत से ले के अपनी मईशत तक सब कुछ संभाल गए. गुजारिश ये है कि ये सारा जो साल था या इससे पिछला साल था जो पूरी दुनिया के लिए पहले से बहुत हट के था, जिसमें कोविड का एक बड़ा चैलेंज सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया बंद हुई खुल गई, बंद हुई खुल गई, ये सारा चलता रहा. कितने प्यारे ऐसे थे जिनके नंबर आपके सेलफोन में अभी भी सेव हैं लेकिन वो दुनिया में नहीं रहे. कितने ऐसे हैं जो फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पे शामिल हैं लेकिन दुनिया में नहीं रहे. आपको ज़िंदगी की अहमियत का एहसास हुआ, आपको बड़ा कुछ गवा के पता लगा कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और अपने कितने प्यारे होते हैं, ये कितने कीमती होते हैं, इनको कितना साथ लेके चलना चाहिए. आपको एक छोटी सी पूरी दुनिया की छोटी सी ब्रेक मिल गई. सबको एक मिड करियर ब्रेक मिल गया कि हमें सबको रुक के सोचना चाहिए कि नफ़ा नुकसान का तस्वुर क्या है, घाटा क्या है, नुकसान क्या है, किस चीज़ को हम प्रॉफिट समझते रहे वो कितना बड़ा लॉस था और जिसको हम लॉस समझते रहे वो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट था. इस साल को भी अगर हम रिफ्लेक्ट करके देखें तो हमें पता लगेगा कि कौन सा फैसला मैंने इस साल किया, क्या ठीक था, क्या गलत था, क्या अच्छा था, क्या नहीं करना चाहिए था, किस काम में मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए था, किससे मुझे अवॉइड करना चाहिए था, क्या कर लेना चाहिए था. ये रिफ्लेक्ट करके अगर इस साल के इख्तिताम पे आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें, अपनी तरजीहात सेट कर लें और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के बाद नए साल का आगाज़ करें तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा. इंसान के पास 3 ही चीज़ें होती हैं और इन 3 अहम चीज़ों को समझाने के लिए एक पुरानी यूनान की कहानी मैंने किसी किताब में पढ़ी कि एक शख्स मरने लगा, डेथ बेड पे था, तो आखिरी लम्हे में उसके सामने एक शख्स आया, दूसरा आया, तीसरा आया. तीनों के चेहरे पे गज़ब का गुस्सा था और तीनों चीख चीख के कहने लगे कि तुम हमारे मुजरिम हो. उसने एकदम से मरते मरते कहा तुम कौन हो? तो पहले शख्स ने कहा मैं वक्त हूँ जो तुम्हें मिला, तुमने मुझे ज़ाया किया. दूसरे शख्स ने कहा मैं वो एनर्जी हूँ जो पूरी ज़िंदगी में तुम्हें मिली, तुमने ज़ाया किया. तीसरे ने कहा मैं वो रिसोर्सेज हूँ जो पूरी ज़िंदगी में तुम्हें मिले और तुमने ज़ाया किया. अगर हम ये 3 चीज़ों को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी रिसोर्सेज को नए साल से सही इस्तेमाल करना शुरू करें, इसका इस्तेमाल ठीक कर लें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके हम देखें ऐसा मुमकिन है हमारे बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को हमारी बड़ी ज़रूरत हो और हम इग्नोर कर रहे हो. ऐसा मुमकिन है हमारे बच्चों को बड़ी ज़रूरत हो, हम एक अरसे से उनके साथ मिल बैठ के हमने बात नहीं की, उनको सुना नहीं, उनको सुनाया नहीं, उनको समझा नहीं. क्या पता हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा हो, उसको बेहतर करने की ज़रूरत हो. क्या पता हमारी हेल्थ वो ख़राब हो और हमें रेगुलर वॉक करने की ज़रूरत हो. क्या पता हमारा जो जॉब है वहाँ पर हम कई ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करें और हमारी जॉब ख़राब हो रही हो, हमें अपने एक प्रोफेशनल रिलेशन को और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत हो.
کیا پتہ کچھ سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس سال کو دیکھتے ہوئے, ریفلیکٹ کرتے ہوئے, ہمیں پریورٹی سیٹ کر کے اپنی 3 قیمتی چیزیں, ٹائم, ریسورسز اور انرجیز کو نئے سال میں بہتر انداز سے استعمال کرنا چاہیے. قاسم صاحب, یقیناً جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایوری کوائن ہیز 2 سائڈس. اچھا, بطور پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سکے کا کون سا رخ دیکھنے والی قوم ہے؟ کیونکہ آپ باہر ممالک میں دیکھیں, چیزیں ان کو مہیا بھی ہیں, ریسورسز بھی ان کے پاس بہت ہیں. چلیے ایک لے مین کے طور پہ اگر بات کریں تو ایک یورپ میں ایک شخص صبح اٹھ رہا ہے, وہ صبح اٹھ کے کھڑکی کھول رہا ہے, پولوشن اس کو اتنی نہیں مل رہی ہے, وہ سڑکوں پہ آمد و رفت اس کی اچھی ہے, وہ آرام سے دفتر جا رہا ہے, دفتر سے واپس آ رہا ہے تو اس کو ساس بہو کے جھگڑے برداشت نہیں کرنے پڑ رہے, اور پھر جب وہ سو رہا ہے تو اب وہ یہ پلان کر کے سوتا ہے کہ یار میں اپنا ویکنڈ سیٹرڈے سنڈے کیسے گزاروں گا, بنسبت ہمارے معاشرے کے جہاں پہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں تو یہ سوچ کے اٹھتا ہوں کہ یار میں آج کون سی وہ سڑک لوں جہاں پہ اتنا رش نہ ملے, پھر کون سی ایسی سڑک پہ اپنی گاڑی ڈالوں جہاں پہ اتنے گڑھے اور گڈھے نہ ہوں. اس کے بعد جب میں دفتر پہنچوں گا تو جناب علی اپنے پروفیشنل مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر جب میں شام کو واپس جا رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار آج نہ جانے پتہ نہیں کیا جا کے سننے کو ملے, کیا مزید وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا رائی کا پہاڑ بنا ہوا ہو. اور اس سب میں ہوتے ہوتے سیٹرڈے بیت جاتا ہے, سنڈے کو دہی دھنیا پودینہ لا کے شام ہو جاتی ہے, اور پھر منڈے سے دوبارہ ہم اپنے کاموں پہ آ جاتے ہیں. تو ہم ایسے میں سکے کا وہ والا رخ کیسے دیکھنے کو اپنے آپ کو انیبل کریں جس کو ہم پازیٹیو سائڈ کہتے ہیں؟ دیکھیے, انسان کی عادتیں ہیں, اور اصل میں انسان کی عادتیں نہیں, اس کے مائنڈ کی عادتیں ہیں. یہ مائنڈ جو ہے یہ ایک رسپانس کرنے والا ایک ایسا اللہ نے ہمیں گفٹ دیا ہے, اور یہ عادتیں جو ہیں یہ ایک دن میں نہیں بنی ہوتی. کچھ لوگوں نے بھائی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ میں, وہ تصویر کا ہمیشہ منفی رخ ہی دیکھتے ہیں, ان کی ایکسپرٹی ہوتی ہے, وہ قابل اتنے ہوتے ہیں, انہوں نے صرف دیکھنا ہی منفی رخ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے مائنڈ کو, اپنے آپ کو, خود کو, اپنے پیراڈائمز کو شفٹ کرنا چاہیے, ایک نئے مائنڈ سیٹ کی طرف جانا چاہیے, اور زندگی کے مثبت رخ دیکھنے چاہیے. اس کا صرف جو سب سے بہترین طریقہ ابھی تک مجھے ملا, ڈھونڈا میں نے, وہ شکر گزاری ہے. اگر آپ نعمتوں کو گننا شروع کریں, اگر آپ اپنی زندگی میں کیا اچھا ہے, کیا منفرد ہے, کیا غیر معمولی ہے, کیا آپ کا حق نہیں ہے لیکن آپ کو ملا ہے, کیا اللہ نے عنایتیں کی ہیں, کیا اللہ نے فضل کی ہیں, کیا کرم کی ہیں, کیا رب نے اولاد دے دی ہے, صحت دے دی ہے, تندرستی دے دی ہے, آپ کی جان میں جان ہے, آپ کو اللہ نے رزق حلال دیا ہوا ہے, ذرا شکر ادا کریں, کاؤنٹ کریں بلیسنگز کو. تو جب آپ شکر ادا کرتے ہیں, بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی زندگی میں آپ اطمینان بڑھتا ہے, آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی بڑھتی ہے, آپ کی زندگی میں شکر جو ہے وہ ایک مثبت رخ کو لے کر آتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہیں اتنا زیادہ خوش ہیں, اتنا زیادہ مطمئن ہیں. جتنے آپ ناشکرے ہیں, یہ جو گلا شکوہ کرنے کی عادت ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کووڈ سے زیادہ تو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. ہر کوئی گلا شکوہ کر رہا ہے, ہر کوئی ناخوش ہے, ہر کوئی راضی نہیں ہے, ہر کوئی کہیں نہ کہیں برا کہہ رہا ہے, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے. تو جب یہ ایک گلا شکوہ کرنا وبا بن جائے اور یہ ایک سے دوسرے کو لگتا رہے, آپ کسی کے ساتھ وقت گزاریے, آپ کو اس سے صرف منفی باتیں ملیں گی. تو کوئی تو روکے کسی کو کہ یار بس کر دو, زندگی اچھی بھی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں جس کام کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کا گلہ کیسا, جس کام کو کرنا ہی کرنا ہے اسے خوشی سے کر لیا جائے. ہم جابز کر رہے ہیں, تنخواہ مل رہی ہے, ہم باس کا گلہ کر رہے ہیں, ہم سسٹم کا گلہ کر رہے ہیں, ہم سینئر کا گلہ کر رہے ہیں, ہم کولیگز کا گلہ کر رہے ہیں. کاش کہ ہم خوش ہو کے کام کرنا شروع کریں. بالکل. اچھا قاسم صاحب, کیونکہ آپ بھی ہزاروں لاکھوں جو اذہان ہیں ان کو زرخیز کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تو اور یقیناً اس چیز میں جو چھوٹی چھوٹی زندگی سے منسلک کہانیاں ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. جس سے میں نے سیکھا وہ یہ کہ میرے والد صاحب جب اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب آئے, زندگی بھر انہوں نے محنت کی, اور جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آئے انہوں نے آنے والے سالوں کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ یار میں نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. ون فائن ڈے ہی واز ڈائگنوزڈ کینسر, اینڈ آفٹر 3 to 4 months وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اس سے میں نے سبق یہ سیکھا کہ کیوں نہ ہم بجائے 6 سال 8 سال, بالکل وہ پلاننگ ہونی چاہیے, کیوں نہ ہم آج کے اس لمحے کو انجوائے کریں
کیونکہ میرے والد نے اپنی 35 سال کی بینک سروس میں ایئرلی لیوز نہیں لی تھی. کس لیے؟ صرف اپنے بچوں کے لیے یا صرف آگے آنے والی ان خوشیوں کے لیے کہ جو انہوں نے پلان کی ہوئی تھی. لیکن قاسم صاحب یہ ضرور ان لوگوں کو بتائیے گا کہ آپ اپنی پلاننگ اتنی دور لے کے نہ جائیں کہ زندگی کی جو ریت ہے وہ ہلکی ہلکی آپ کے ہتھیلیوں سے پھسلتی جائے, یا پھر آپ کی, میں اکثر اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار چھٹی ملے نکل جاؤ گھومنے پھرنے, یہ ہڈیاں ڈھیلی ہو جائیں 40 سال بعد تو پھر پہاڑ پہ کیا چڑھنا, پھر تو ریت پہ چلنے کے قابل نہیں رہا بندہ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی آج کا وقت. اگر غور کریں دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی وہ آج ہے, نہ کل جو گزر گیا, نہ وہ کل جو آنا ہے. وہ اندیشے ہیں, خدشے ہیں, ابھی آیا نہیں ہے, آج ہے. آج میں جینے کی عادت, اس پہ دیکھیں نا آج ساری جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ مائنڈ فلنس کی ٹریننگ دینے لگ پڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ذہنی طور پہ موجود کتنے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے اس کھانے کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں. کسی کی کمپنی میں بیٹھے ہوئے اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ کے بچے نے, آپ کے کسی کولیگ نے, تو آپ کتنا محسوس کر رہے ہیں, کتنا محبت بھرا رشتہ ہے. آپ موسم کی تبدیلی کو کیسا دیکھ رہے ہیں. آپ کھڑکی سے پردہ ہٹائیے, آسمان کا نیلا پن دیکھیے, آپ ساحل پہ جائیے اور اس ٹھنڈی ریت پہ پاؤں رکھ کے اس ٹھنڈ کو پاؤں سے محسوس کرتے ہوئے وہ جو پانی کی لہریں آ رہی ہیں ان کو ذرا محسوس کیجئے. کبھی ننگے پاؤں کے ساتھ گیلے گھاس پہ چل کے تو دیکھیے. کبھی آپ ایک گرم پیالی چائے کی اور 2 پکوڑے لے کے ٹیرس میں بیٹھ کے پرندوں کو اڑتا دیکھ کے 2 سپ لے کے الحمدللہ کہہ کے تو دیکھیے. آپ پریزنٹ مومنٹ میں آ کے دیکھیے, آپ کو پتہ لگے گا لمحہ موجود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. آپ کو پتہ لگے گا یہ لمحہ موجود اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. تو جو بھی لمحہ موجود میں جیتا ہے اصل میں جی وہی رہا ہے. ہم سب مرنے کی تیاری کرتے ہیں لیکن زندہ رہنے کی اور بھرپور زندگی جینے کی تیاری کوئی نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر کوئی ریٹائرمنٹ کا پلان سوچتا ہے, لیکن وہ زندگی جو وہ جی رہا ہے جس میں انرجی, وسائل, ٹائم سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے, اس کو بہترین استعمال کرنا نہیں سیکھتا. ایک بڑی مزے کی فلسفی مجھے کسی کتاب میں نے پڑھی, مجھے اچھی لگی کہ آپ کے پاس زندگی کے پہلے 20 سال انرجی کی انتہا ہوتی ہے. آپ کے پاس انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سفر کر لیتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں, برف والے علاقوں میں جا کے برف کے گولوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. انرجی کی انتہا آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ کے پاس ٹائم بڑا ہوتا ہے. میٹرک کے ایگزامز دینے کے بعد رزلٹ کے انتظار میں 3 ماہ لگتے ہیں, پہاڑ ہیں, لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اگلے 20 سال زندگی کے 40 سال جب ہوتے ہیں, یعنی 20 سے لے کر 40 تک آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا اپنوں کے لیے, کیونکہ پروفیشنلزم کی ریس میں, کارپوریٹ ورلڈ میں آپ بھاگتے دوڑتے سب کچھ کرتے کرتے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور اگلے 20 سال وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. اس میں آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس انرجی نہیں ہوتی. تو اس کتاب کا کنکلوژن یہ تھا کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو ایک وقت میں سمجھ گیا ہے جو آج ہے, تھوڑا سا ہے بے شک جیب میں, اور یہ جو انرجی ہے, یہ جو صحت ہے, یہ جو وقت ہے, اس کو آج بھرپور استعمال کیا جائے. آپ جیسے رنگ بھرنے ہوتے ہیں کینوس پہ, کسی پینٹر نے پینٹ کرنا ہوتا ہے, آج میں رنگ بھریے, آج کے دن میں رنگ بھریے. آج کا دن اللہ کا انعام ہے, یہ پریزنٹ ہے, پریزنٹ گفٹ بھی ہوتا ہے. یہ آج کا لمحہ بہت بڑا تحفہ ہے, اسے انجوائے کیجیے. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب, اور اسی پیغام کے ساتھ اختتام کریں گے کہ یہ آج کا لمحہ ہے, اسے انجوائے کیجیے. اب یہ لمحہ خوشی کا بھی ہو سکتا ہے, یہ لمحہ غمی کا بھی ہو سکتا ہے. اور جب بات ہوتی ہے دسمبر کی, یعنی کہ سرد شاموں اور ٹھٹھرتی راتوں کا ذکر ہوتا ہے, تو وہ ہے دسمبر. اور ویسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں ان دسمبری لوگوں کو, اور بہت سے لوگ شاعری کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے غم دسمبر میں دسمبر کے نہیں ہوتے, اسے بھی جون کا غم تھا مگر رویا دسمبر میں. بتائیں, اپنی یادوں کے آنچل سمیٹ کر ہم سے بچھڑنے کی تیاری کر رہا ہے. اس کے سرد لمحے کسی کو گنگنانے پہ مجبور کر دیتے ہیں, تو کسی کا مزاج شاعرانہ کر دیتے ہیں. دسمبر کا آخر ان سب جذبات سے تعلق کیا رکھتا ہے, جانتے ہیں. کسی کو ہجر کھا گیا تو کسی کو فراق نے آ لیا, اور کسی کو اداس لمحوں نے گھیرا ہے. تیری یاد ستاندے, تیری یاد ستاندے.
ارے دسمبر اکثر دل والوں کا یہی حال کر جاتا ہے. تجھ کو کیسے کہوں الوداع اے دسمبر، کہ وہ وعدہ کر گیا تھا لوٹ آئے گا اس برس. وہ حضرات جن کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی دسمبر کے موسمی شاعر بن جاتے ہیں. زندگی سے بس یہی گلا ہے مجھے کہ تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. جی دسمبر جو ہے وہ واقعی میں ایک رومانٹک منتھ ہے، تو اس کی راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور واقعی میں دل کرتا ہے کہ بندہ کچھ گنگنائے. دسمبر کی سرد شامیں اور تاریخ راتیں کیوں گنگنانے یا شاعری پر مجبور کرتی ہیں؟ شعراء حضرات اس کی ذمہ داری لمبی راتوں پر ڈالتے ہیں. طویل راتوں میں آپ کا جو وجدان ہے وہ اپنی پرواز کی بلندیوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ٹائم بڑا ملتا ہے تو آپ کی سوچنے کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے نا وہ پھر آپ ترقی کرتی ہے، اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے دسمبر کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو سارا انسان کا اپنا ہوتا ہے. کفس اداس ہے یارو سباس، کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. دسمبر کی ٹھنڈی شامیں اکثر محبوب کی یاد کو تازہ کر دیتی ہیں. کیمرہ مین ذیشان یوسف کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور. دسمبر جا رہا ہے کاش تم بھی آ جاؤ، ایسی بہت ساری شاعریاں ہوتی ہیں لیکن اب دیکھیں کچھ لوگ دسمبر کو ہجر کی یاد میں مناتے ہیں. بھائی دسمبر میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو سوات لیے چلتے ہیں. وادی کالام برف باری کا توڑا سلسلہ تھما ہے، سورج نے یوں اوٹ سے جھانکا ہے تو سیاحوں کی یوں موجیں ہو گئیں. شہاب الدین کی رپورٹ یوں دیکھیے. سوات میں نان اسٹاپ برف باری، گرتے گالے تھمے تو سورج میاں کی انٹری نے وادی کا حسن مزید نکھار دیا. رگوں میں خون جماتی سردی بھی سیاحوں کو برف پوش وادی کے سیر سپاٹوں سے نہ روک سکی. یادگار لمحات کیمروں میں بھی محفوظ کیے جاتے رہے. جیسے ہی صبح مارننگ میں اٹھے ہیں تو موسم بہت ہی زبردست ہے اور اس سن لائٹ میں پکچرز بھی بڑی مزے کی آ رہی ہیں اور ہم لوگ سارے ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں. بہت انجوائے کر رہے ہیں. اسلام آباد سے آئے ہم لوگ. ویسے تو پہلے مری بھی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ جو کالام ویلی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کالام کے مضافات میں سیاحوں کی رسائی آسان بنانے کے لیے سڑکوں سے برف ہٹانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، کالام. تو دیجیے آج کے شو سے اجازت، یعنی کہ سال 2021 سے دیجیے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. اس وقت تک نیا سال آ چکا ہوگا اور آپ لوگ نئے سال کی خوشیاں بھی منا چکے ہوں گے. درخواست ہے صرف اتنی کہ جو تلخ یادیں بیت گئیں پچھلے سال میں کیوں نہ انہیں بھلا دیا جائے اور جو کچھ اچھا کرنا ہے کیوں نہ اس کی پلاننگ کر لی جائے. تو اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک رکھیے اپنا خیال اینڈ ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر. اللہ حافظ.